الحمد لولیہ والصلاة علی نبی اما بعد۔ میرے معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے تفصیلی طور پہ یہ بتایا کہ عربی عبارت کو ہم کیسے حل کریں۔ تو ان عربی عبارت کو جاننے کے لیے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے چیزوں کا جاننا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو چیزوں کو جاننے کے بعد پہلے ویڈیوز میں وہ چیزیں میں نے استقرائی طور پہ تفصیلی طور پر ان کا بیان کیا کہ اگر ایک عبارت ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تحقیق مفردات، پھر اس کے بعد وجوہ اعراب، پھر اس کے بعد آپس میں جوڑ، پھر اس کے بعد ترکیبی زنجیری، پھر اس کے بعد ترکیبی ترجمہ، اور آخر میں محاورۃ الترجمہ۔ کیونکہ جب آپ کو مفردات کا پتہ ہو، پھر ان کے اعراب کا بھی پتہ ہو، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا بھی پتہ ہو، تو ان کا ترکیب بنانا، پھر ان کا ترکیبی ترجمہ یا محاورۃ ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے عبارت حل کیا تھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ، یہ ہم نے اما بعد تک حاصل کیا تھا۔ ابھی اکثریت کتابوں کی شروع میں جو علم النحو ہو یا ان کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں، تو اس میں ہم اس عبارت کو کیسے حل کریں گے؟ تو ان کے لیے ان قواعد کو ازبر کرنا، یاد کرنا اور ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تحقیق مفردات میں، اب میں آپ لوگوں کو پورے علم النحو کا جو نقشہ ہے، کتاب کو یاد کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن کتاب کو سمجھنا اور ان میں کون سی باتیں ہیں جو عربی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہر کتاب کے علم النحو کے شروع میں ہے کہ الفاظ مستعملہ لفظ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان سواء قلیلا او کثیرا۔ تو لفظ کو جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، تو پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مستعمل اور ایک کہتے ہیں غیر مستعمل۔ غیر مستعمل کو تعبیر ہم کرتے ہیں مہمل کے ساتھ۔ جیسے ہم عام زبان میں ہر متکلم وہ اپنی ہی اصطلاح میں بات کرتے ہیں، کل متکلم یتکلم باصطلاحہ۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یار کوئی چائے شائے پلاؤ، تو اب لفظ چائے یہ استعمال ہے، اس کا معنی بھی ہے، اور شائے یہ غیر مستعمل ہے، آلو شالو۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ہر زبان کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم نے عربی سیکھنی ہے، تو عربی الفاظ کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ تو لفظ کی سب سے پہلے دو قسمیں ہیں، یہ پہلے ویڈیوز میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر میں انشاءاللہ ہر لفظ کی وضاحت کروں گا اور ان کی تحقیق کرا کے انشاءاللہ وہ بات آگے لے جائیں گے۔ تو ایک کو کہتے ہیں مفردو، ایک کو کہتے ہیں مرکبو۔ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مفرد وہ لفظ جو ایک الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد تینوں قسم کے اعراب باہر کے۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس لفظ کو نحویوں کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو لفظ ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد یا مفرد، کہ جو لفظ ایک کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد یعنی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایک ہی معنی اس سے مراد. فار ایگزامپل زید، بلال، کھانا، پینا، سونا، تو یہ مفردات ہے. اس کو عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ السماء، النصر، الضرب، بہت سے الفاظ اس کو کہتے ہیں مفرد. ہاں اگر ان الفاظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملائے تو پھر یہ مرکب بن جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں غلام زید، ضرب زید. ٹھیک ہے. تو اب غلام زید، غلام ایک اور زید دو، تو ایک لفظ کی اضافت دوسری، وہ پھر الگ سی تقسیم ہے کہ جو مرکب اضافی غیر اضافی انشاءاللہ وہ تفصیلی بحث اپنی جگہ پہ کریں گے. لیکن یہاں پر مفرد اور مرکب کی پہچان. تو یہاں مفرد کو کیسے کہیں گے؟ جو ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی کے اوپر دلالت. پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، دوسری کو کہتے ہیں فعل، اور تیسرے کو کہتے ہیں حرف. اسم، فعل، حرف. اب ہر کتاب کی جو علم النحو کی کتاب یہ ہے، خواہ علم النحو، پھر ہدایت النحو، پھر کافیہ، پھر شرح جامی، تو ان سب میں اسی طریقے سے ابحاث شروع ہوتے ہیں. پہلے اسم کی ادھر پہ تعریف کر لیتے ہیں، پھر پہلے مفرد کو تقسیم کر کلمے کی تعریف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی مفرد کو اسم، فعل، حرف کی طرف تقسیم کر دیتے ہیں. تو اسم کی سب سے پہلے تعریف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فعل، پھر اس کے بعد حرف، ان کی علامات بھی ذکر کرتے ہیں. تو آج ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ تو 2 باتیں ذہن میں یاد رکھیے. پہلی بات کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے، کسی ذات پر دلالت کرے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. 2 باتیں ہیں، کسی ذات پر دلالت کرے، 3 زمانوں میں کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ایک جماعت ہے جس میں 10-15 بندے ہیں، ایک کا نام ہے زینب یا ایک کا نام ہے طلحہ. جب میں نے طلحہ بول دیا تو طلحہ نے ذات طلحہ کے اوپر دلالت کر دیا. زید بول کے ذات زید کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا؟ دلالت کر دیا. لیکن 3 زمانوں میں اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے کتابوں میں ان کی مثال دیتے ہیں رجل، علم. رجل کا معنی کیا ہے؟ ایک مرد. علم کا معنی ہے جاننا. تو اب دیکھیے علم سے ہمیں یہ رجل نے ایک ذات مشخص کے اوپر کیا کر دیا؟ دلالت کر دیا. اب تو یہ ہم نے اسم کو پہچان لیا. اسم کو عربی زبان میں کیسے پہچانیں گے اور ان کی کون کون سی علامات ہیں؟ تو سب سے پہلے اسم کی علامات، جن ہم نے پہلے تعریف ذکر کیا، ابھی اسم کو عربی زبان میں پہچاننے کی علامات پڑھیں. تو اسم کی شروع میں اکثریت آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسم کو پہچاننے کی کل علامات 11 ہیں. جیسے کلمے کی شروع میں الف اور لام آ جائیں. جیسے میں کل بھی اجرا کر رہا تھا بچیوں کو، میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی وللضالین تک. میں نے ان کو پہلے سبق میں یہ درس دیا ہے کہ میرے بیٹا آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، مجھے کاپیوں میں لکھنا ہے کہ الحمدللہ، لام حرف جر، لفظ اللہ آگے رب العالمین. تو یہاں پر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ اسم ہے یا فاعل ہے یا حرف ہے.
تو الحمدللہ بہت سی بچیوں نے، جب میں نے دیکھیے الحمد میں الحمد للہ، تو اب یہاں پر یہ جو الف لام ہے لہٰذا اس میں علامت پائی گئی، تو ہم نے کہا یہ اسم ہے۔ دوسری علامت اسم کی کہ کلمے کی شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف جارہ فعل کے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ داخل نہیں ہوتے، اگر وہ داخل ہو جائے انشاءاللہ پھر وہ ان کی اپنی مقام ہے، وہاں پہ ان مقدر ہوتا ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو دوسری علامت اسم پہچاننے کی کیا ہے کہ اس کی شروع میں حرف جر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں مررتو بزید، مررتو بزید۔ اب یہ با حروف جارہ میں سے ہے، حروف جارہ وہ کتنے ہیں؟ با و تا و کاف و لام و مز و مسقلہ، رب حاشا من عدا فی عن الہ حتی الہ۔